نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے معزز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دو شہزادے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں شہزادے بیمار ہو گئے۔ ان دونوں شہزادوں کا بخار اترتا نہیں تھا، تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نظر مان لی کہ اللہ اگر ان کو صحت ہو جائے تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روزے کی نیت کر لی۔ انہوں نے نیت کر لی اللہ کی شان کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں شہزادوں کو، پھولوں کو، پیاروں کو صحت عطا فرما دی۔ جب بچے صحت مند ہو گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن روزہ رکھا۔ جب شام کا وقت ہوا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا کچھ بہت لائے جو افطاری کے لیے گزارا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، ابھی افطاری کا وقت تھوڑا سا باقی تھا، دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ جواب ملا، مدینے کا مسکین ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، بہت وقت سے بھوکا ہوں، اور میں اس دروازے کو دیکھ کر اس لیے آیا ہوں کہ یہاں سے کوئی بندہ خالی نہیں جاتا۔ چنانچہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جو کچھ افطاری کے لیے پڑا تھا اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا، اور میاں بیوی نے پانی سے ہی افطار کر لی، اور اگلے دن پھر ساری پانی سے کر لی۔ دوسرا دن پھر اسی طرح گزارا، سارا دن بھوک پیاس برداشت کی۔ اللہ کی شان، شام کو پھر تھوڑا سا وقت افطاری کے لیے جو بن پایا وہ لے آئے۔ ابھی تو افطاری کا وقت ہونے والا تھا، تھوڑی دیر رہ گئی تھی۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ جواب ملا، میں یتیم مدینہ ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، سائل ہوں۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ گھر میں تھا وہ اٹھا کر یتیم کو دے دیا۔ پھر پانی سے روزہ افطار کیا، تیسرے دن کا روزہ پانی سے رکھا، تیسرے دن کی بھوک پیاس برداشت کی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تیسرے دن بندے کا کیا حال ہوتا ہے۔ جب افطاری کا وقت آیا تو جو کچھ چھوٹی موٹی چیزیں پاس تھی کھانے کی، افطاری سے تھوڑی دیر پہلے دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ جواب ملا، میں اسیر ہوں، اس دروازے پر آیا ہوں، یہاں سے کوئی بندہ خالی نہیں جاتا۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا یہ سائل ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، میں اللہ کے نام پر مانگنے والے کو خالی نہیں بھیجوں گی، خود بھوکی رہ جاؤں گی۔ چنانچہ تیسرے دن بھی انہوں نے وہ اٹھا کر سائل کو دے دیا۔ اللہ کو اپنی اس بندی اور بندے کا بھوکا پیاسا رہنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیتیں اتار دیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کی بھوک تو تیسرے دن ختم ہو گئی ہوگی، کھانا کھا لیا ہوگا، لیکن جو انعام ملا وہ کتنا بڑا۔ آج بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اور 1400 سال کے بعد بھی ان کی اس عبادت کا قرآن کی زبان میں تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کتنے قدردان ہیں، آپ کی محبت میں جو بندہ عمل کرتا ہے آپ اس عمل کو اپنا کلام کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ صبر تو طبیعت میں ہی تھا، جس وجہ سے 3 دن بھوکے پیاسے برداشت کر لی، اور اللہ کی محبت میں سائل کو سب کچھ دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا جو کچھ کہا گیا اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔